ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں سینیٹر حسیب خان کے دولت قدے پہ۔ یہ آج جو ہے ہم نے عالمی مشاعرے کے حوالے سے 30واں عالمی مشاعرے کے حوالے سے ساکنان شہر قائد کا اجلاس ہے اور میٹنگ ہے، اور اس میں بہت سارے کراچی کے جو لوگ ہیں جو عالمی مشاعرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں ہر سال۔ اس طرح بھی جنوری کے مہینے میں 4 تاریخ کو انشاءاللہ یہ مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے درمیان آج جو اجلاس ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوں گی۔ بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں، جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فائنلائز کیا جائے گا، اور کراچی کے کونے کونے سے بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اس میں ہر طبقے کے لوگ شرکت کرتے ہیں مشاعرے کے حوالے سے، چاہے ادب ہو، ثقافت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، ہر طرح کے کراچی کی نمائندگی یہاں ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں میٹنگ شروع ہوگی۔ پھر ہم جو ہمارے بانی ارکان ہیں ان میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ہیں، سینیٹر حسیب خان ہیں، محمود خان ہیں، ندیم ہاشمی ہیں، لاتعداد بہت سارے نام ہیں، جو حسن امام صدیقی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ندیم ظفر ہیں، تو یہ شرکت کریں گے اور میٹنگ میں انشاءاللہ بہت سارے فیصلے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ساکنان شہر قائد کے عالمی مشاعرہ 29 مشاعرے ہو چکے ہیں، 30واں مشاعرہ۔ اس سلسلے میں 4 جنوری کو جو مشاعرہ ہوگا اس سلسلے میں یہاں ایک اجلاس تھا سینیٹر حسیب خان کے دولت خانے پہ، اور یہاں اجلاس ختم ہوا۔ ابھی ہم جو مشاعرے کی بانی ارکان ہیں ان میں یہاں اعجاز محمود صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم بیٹھے ہیں جو صدارت کر رہے تھے اجلاس کی۔ تو میں چاہوں گا 30واں جو ہونے جا رہا ہے مشاعرہ، عالمی مشاعرہ، اور بھرپور تعداد میں کراچی کے ہر شعبے کے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس میں فیملیز بھی ہوتے ہیں، بچے بھی، نوجوان بھی، ہر طرح کے لوگ، اور بہت کامیاب 29 مشاعرے ہوئے ہیں، اور کراچی کی ایک ثقافت کا حصہ یہ بن گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر پیرزادہ قاسم اس حوالے سے کیا کہیں گے، میں چاہوں گا ناظرین کو۔ جی بہت شکریہ۔ جو ساکنان شہر قائد نے جو ایک عظیم روایت قائم کی عالمی مشاعرے کی، بلکہ عالمگیر مشاعرہ ہو گیا، اس لیے کہ اردو زبان اور اردو ادب میں اور شاعری میں تو اب تو عالمگیریت آ گئی ہے، اس لیے کہ ہندوستان، پاکستان اور اکناف عالم میں، یعنی کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، ہر جگہ اردو شعر کہنے والے موجود ہیں۔ ان سب کی حاضری اور ان سب کا اجتماع اس بڑے مشاعرے میں ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے میرا خیال ہے، اور یہ اہم ہے، کہ پاکستان میں جو مشاعروں کا سلسلہ رہا اس میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم مشاعرہ اگر ممکن ہے اور ہوتا ہے وہ یہی ساکنان شہر قائد کا ہے۔ اور اس مشاعرے میں بھی آپ دیکھیے گا کہ دنیا بھر سے بھی، یورپ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، اور آسٹریلیا کے بھی ہیں، اور جگہ کے بھی، تو سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ دنیا کے تمام عالمگیریت ہے، ظاہر ہے، ایک ایونٹ بن گیا ہے۔ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہم یہاں موجود ہیں سینیٹر حسیب خان کے دولت قدے پہ۔ آج آپ کا ساکنان شہر قائد کی جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں پیرزادہ قاسم صاحب، اور یہاں موجود ہیں سینیٹر حسیب خان صاحب۔ اس سلسلے میں ہم سینیٹر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ 30واں عالمی مشاعرہ جو ساکنان شہر قائد ہر سال کی طرح 29 کامیاب مشاعرے کر چکی ہے، اور کراچی کی بھرپور نمائندگی ہوتی ہے ان مشاعروں میں، تو سینیٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ سینیٹر حسیب خان سے ہم بات چیت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ اصلی میں 29 سال تو گزر گئے الحمدللہ، اور بڑے ہم نے عالمی مشاعرے بڑے پائے کہ ہم نے یہاں کیے، جس کا شعرا ہے، اور ایک اچھا ہم نے ماحول بنایا مشاعرے کے حوالے سے۔ اب یہ کہ کچھ عرصے سے ذرا کیونکہ ٹریول میں بھی کچھ پرابلمس آ رہی ہیں، تو کچھ لوگ آنا جانا بھی، خاص طور سے انڈیا سے، پاکستان کا، ادھر سے آنا جانا بھی نہیں، تو اس وقت میں نے یہ پروگرام اس لیے رکھا ہے کہ اب ہم یوتھ ہماری کافی جو ہے وہ اب مشاعروں میں شریک ہو رہی ہے، بلکہ 2-4 لوگ تو اسی سے نکل کے چلے گئے عالمی مشاعروں کے اندر، اور وہ ان کو ڈائریکٹ قطر والے ہیں یا ڈائریکٹ ان کو بلاتے ہیں، تو کیا اچھا یہ وہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے یہ پہلی ہم میٹنگ کر لیں، تاکہ جو کچھ کمی رہ گئی ہے پچھلے مشاعروں میں یا کوئی گیپ ہے، تو سارے شہر قائد کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ وہ نمائندگان ہی ہیں شہر قائد کے، تو وہ خالی یہ کہ کوئی جو اتنے مشاعرے کی ہیں تو اس میں زیادہ اونچ نیچ بھی ہوتی ہیں سب چیزیں، تو اس پہ بیٹھ کے
مشورے سے کچھ ایسے چیزیں جو کہ سامنے آئیں کہ ہم جن پہ اور مزید بہتری لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ بات کرتے ہیں آپ انٹرنیشنل کی تو تمام دنیا انوالو ہوتی ہے, تو اس میں پاکستان کا اپنا ایک مقام بھی ہے, تو اس میں بہتری آگے جتنا ہم اچھا کریں گے. تو یہ نمائندہ جتنا ہے پاکستان کا وہ کراچی میں ہے مشاعروں کے حوالے سے, خاص طور سے عالمی مسائل کے حوالے سے, خاص طور سے ساکنان شہر قائد کے حوالے سے. اور قائد کا شہر تو یہ ہے, تو بس وہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہے ٹو ڈسکس کہ ہمارے کوئی ویک پوائنٹس تھے جو ہم پہلے ہم نہیں کر سکے یا اگنور ہو گئے ہوں, تو اس مرتبہ سب بیٹھ کے اس کو بہتر بس یہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو 29واں ہو چکے, اب 30واں جو مشاعرہ ہونے جا رہا ہے جنوری میں, ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہیں محمود احمد خان صاحب. ہم ان سے بات کریں گے کہ محمود صاحب آپ بتائیے کہ اب جو ہونے جا رہا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آرگنائز ہوں گی, آج میٹنگ میں فیصلے ہوں گے. السلام علیکم, بہت شکریہ باسط بھائی. ہم دیکھیں 1989 میں ساکنان شہر قائد کا یہ جو عالمی مشاعرہ تھا یونیکیرین کے ذریعے اس کا وجود ہوا. 1989 سے لے کر اب تک اظہر عباس ہاشمی صاحب اور ان کی ایک ٹیم تھی وہ اس کو چلاتی رہی, اور اب جو ہے میں کچھ عرصے سے مجھے یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں. اظہر عباس ہاشمی صاحب نے اپنی زندگی میں سید صفوان اللہ اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب اور ڈاکٹر سلطان اور انیس زیدی صاحب کے سامنے یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے اب یہ مشاعرے کو منتظم آپ ہوں گے. خیر میں نے بڑا ریکویسٹ کی کہ نہ کریں, بہر ان کا حکم میں نے مانا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی وفات کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھوں. دیکھیے مشاعرہ ایک ہماری تہذیبی روایت ہے, اور اس روایت کو اور ادبی روایت کو زندہ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میری اپنی کوششیں ہیں, میں انتظامات کرتا ہوں, مجھے اس لیے کہا دیا گیا ہے کہ یہ انتظامات کا شعبہ میرا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں بہت سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر پیرزادہ صاحب خود ہوتے ہیں اس کے اندر جو صلاح مشورہ ہر وقت میں ان سے لیتا ہوں اور وہ گائیڈ کرتے ہیں. سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب ہیں, اور بھی ہمارے رضوان صدیقی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں, اور جے کمال صاحب سے مشورہ کرتا ہوں, اختر سعیدی صاحب ہوں, پروفیسر انیس زیدی صاحب ہوں, ڈاکٹر سلطان صاحب ہوں, ندیم ہاشمی صاحب ہوں, اور حسن امام ہوں, ڈاکٹر شبیر آرائی ہوں, اور بہت سارے لوگوں سے میں صلاح مشورہ کرتا ہوں. اور پھر اس کو ہم کسی اچھی جگہ کسی اپنی حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھا مشاعرہ دیں. الحمدللہ میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی جو ہے نا میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد وہ جو 4 دن پہلے سے ہم انتظامات کرتے ہیں وہ اس میں میرے ساتھ جو ہے نا نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ عملی طور پر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس مشاعرے کی کامیابی یہی ہے, اور اس پہ میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ بھئی ایسا بھی اس مشاعرہ اس شہر میں ہو سکتا ہے کہ جس کا صرف انتظام میں کرتا ہوں. باقی میرے جو بانی ہیں ڈاکٹر پیرزادہ صاحب وہ ہیں, اعجاز فاروقی صاحب کا اس میں بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے, سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب کا اہم رول ہوتا ہے. اور آج جو ہے یہ دوسری میٹنگ ہے ہم نے یہاں ساکنان شہر قائد کی جو سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب نے اپنے گھر پہ رکھی ہے, اور جس کی صدارت فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب. یہ ایک ہماری روایت ہے, اور مشاعروں کی اس روایت کو زندہ و تابندہ رکھنا میرا کام ہے. میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہوں. اب باسط بھائی آپ بھی شروع سے اس کے اندر ہیں, شروع دن سے آپ اس کے اندر جو ہے نا اس کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اویس الدین انصاری ہیں صاحب ہیں, ڈاکٹر شبیر آرائی صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جن کے نام بعض اوقات نہیں ذہن میں آتے. ندیم ظفر صاحب ہیں, جمال اظہر صاحب جو ہیں ہمارے فائننس دیکھتے ہیں, بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. یہ سب لوگ مل کے اس مشاعرے کو چلاتے ہیں. یہ مشاعرے کو صرف ایک جملے میں کہہ دینا کہ مشاعرہ ہوتا ہے نہیں. اس کے علاوہ دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ اظہر عباس ہاشمی صاحب بھی پورے پاکستان سے شورا اکرام کو بلاتے تھے. میری بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پورے پاکستان سے شورا اکرام کو بلایا جائے, پھر بین الممالک سے جو شورا اکرام آ سکتے ہوں اویلیبل ہوں, اور جو جن کی لیے پیرزادہ صاحب جو ہے نا کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے مشاعرے کے لیے یہ شورا اکرام جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور آج تک اللہ کا شکر ہے کہ 1200 شاعر ابھی تک میرا خیال ہے یہاں آ چکے ہیں, اور انڈو پاک کا کون سا بڑا شاعر ہے جو یہاں نہیں آیا. آج بھی جب آپ مجلے اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا احمد فراز صاحب بھی اس میں آ چکے ہیں. پوری دنیا کے اہم شعراء کرام اس میں آ چکے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی. اس کے علاوہ باسط بھائی آپ کے تو خیر علم میں ہم نے ایک سلسلہ پچھلے 3-4 سال سے یہ شروع کیا کہ ہم اس شہر کراچی کے نوجوانوں کا ایک مشاعرہ کرتے ہیں.
اور یہ قابل فخر بات ہے جس کو پوری دنیا میں بہت سراہا گیا کہ اس کے اندر جو سامع ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب خود ہوتے ہیں، اور سحر انصاری صاحب ہوتے ہیں، انور شعور صاحب ہوتے ہیں، خالد عرفان صاحب ہوتے ہیں، خواجہ رضی حیدر صاحب ہوتے ہیں، محمود شام صاحب ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام شعراء کرام جو ہے نا، ان نوجوانوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں میں سے ان شعراء کرام کو ان دو لڑکے کو لو اور ان کو عالمی مشاعرہ پڑھاؤ۔ پچھلے 3-4 سال کا یہ تجربہ ہمارا بہت اچھا رہا۔ نوجوان آنے والے وقت میں یہی نوجوان جو ہے نا یہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ہماری کوششیں ہیں، اور اس میں ہماری کامیابی کس حد تک ہے کہ الحمدللہ 29واں مشاعرہ جو ہم نے ایکسپو سینٹر میں کیا، اس سے 10-15 ہزار افراد موجود تھے، اور وہ تمام شعراء اکرام جو انڈیا سے بھی آئے تھے، ایک شاعر اپنے راجیش ریڈی صاحب، اس دفعہ دیر ہو گئی تھی کہ ان راجیش ریڈی صاحب کے علاوہ کوئی اور آ نہیں سکا، تو وہ بھی بڑے خوش ہو کر گئے۔ اس کے بعد ان کے اعزاز میں تقریبات دی ہوں، سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب نے ان کے اعزاز میں تقریب کی رچائی۔ اس کے بعد سرمد علی صاحب جو جنگ کے ایم ڈی ہیں، انہوں نے جنگ و جیو کے ایم ڈی، انہوں نے اپنے گھر پہ شعراء اکرام کو بلایا، واسق نعیم صاحب نے بلایا۔ اس طرح جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ 30واں جو انشاءاللہ ہم 4 جنوری کو مشاعرہ کر رہے ہیں، جس کے سلسلے میں آج میٹنگ رکھی ہے اور جس کی صدارت ہمارے پیرزادہ صاحب کریں گے، یہ بھی ایک بہت اچھی انشاءاللہ مشاعرہ ہوگا، اور اس شہر کو جو ہماری ایک ادبی روایت ہے اس کا تسلسل ہم برقرار رکھیں گے۔ محمود صاحب یہ بتائیے کہ آپ چیف کوارڈینیٹر ہیں، 29واں جو مشاعرہ تھا اس میں کتنے تعداد تھی کراچی میں جو شرکا نے اٹینڈ کیا تھا مشاعرہ، اور 30واں جو ہونے جا رہا ہے جنوری میں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ تعداد بڑھا رہے ہیں آپ انتظام میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پچھلے سال سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے؟ میرا خیال ہے جو سامعین تھے وہ پچھلے تقریباً 15 سے 18 ہزار تھے، اس بار بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 15 سے 20 ہزار افراد آئیں گے، اس لیے کہ اس بار جو موسم ہے پہلے کے مناظمت زیادہ اچھا ہوگا، تو اسی لیے ہم نے اس کو جنوری پر لے کر گئے ہیں کہ 4 جنوری پہ کر کے دیکھتے ہیں، اور چونکہ موسم اچھا ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ افراد بھی زیادہ آئیں گے۔ میرے لیے قابل فخر بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں تمام شہر کے بزرگ جو ہے نا وہ دوق در جوق آتے ہیں، اپنی تمام یعنی ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ یار وہاں پہ اسٹال کھانے پینے بھی لگے ہوتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی موجود ہے، جو یہاں پہ جتنی پبلشر کمپنیز ہیں بڑی وہ سب بھی وہاں موجود ہوتی ہیں، تو یہ سب قابل فخر چیزیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے قافلہ جو ہے نا یہ آگے بڑھے گا، اور جیسے جیسے یہ قافلہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ یہ مشاعرہ جو ہمارے پیرزادہ صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں وہ آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن امام صدیقی، جو شہر کی ایک معروف سماجی اور ثقافتی شخصیت ہے، اور یہ بانی ارکان میں سے ہیں، اور جتنے عالمی مشاعرے ہوئے تقریباً انہوں نے زیادہ تر اس میں شامل رہے ہیں، ایکٹیو پارٹ پلے کیا ہے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ 30واں جو عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اس بارے میں یہ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے سینیٹر حسیب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ محفل کا انعقاد کیا، جس میں شہر کے مختلف علاقوں سے شاعر، ادیب، دانشور، سینیٹر حسیب خان صاحب جہاں ایک بزنس مین ہے، ساتھ میں ادبی، سماجی، ان کا میں نے ثواب ٹرسٹ دیکھا ہے، لوگوں کو فری ڈائلسس ساری دوائیاں ان کو مل رہی ہیں، یہ ادیب بھی ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا حسیب خان صاحب سے۔ اب محمود خان صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، انہوں نے ابتدائی سے جب اظہر عباس ہاشمی صاحب اور جب سارے لوگ تھے تو اس کو لے کے وہ ساتھ میں چلے، جتنے انہیں پرانے رفقا ہیں سب ان کے ساتھ میں ہیں۔ اس عالمی مشاعرے کا انتظار ہوتا ہے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی اس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، لوگ فون کر کے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی یہ کب ہوگا۔ تو یہ ہم سب کو مل کر کے جو بھی اختلافات اگر کسی کے ذہن میں ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکنان شہر قائد کے جو مشاعروں میں سالہ سال سے آپ شرکت کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو پارٹ پلے کر رہے ہیں، ندیم ظفر صاحب جو کراچی کے حوالے سے ایک معروف سماجی اور ثقافتی شخصیت ہے، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ جو 30واں عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ 30واں عالمی مشاعرہ جو ہے وہ اس کی تیاریاں جو ہیں، جب 29واں مشاعرہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ، بہت ہی زبردست کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ
انجام پذیر ہوا تو اسی کے بعد سے جو ہے وہ ہم نے اس کی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کوئی کامیابی حاصل کر لیں تو اس کے بعد یہ سوچ کے نہ بیٹھیں کہ جی اگلا جو ہے وہ خود ہی سے کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو اس لینڈ مارک کو پھر زیادہ اس سے آگے عبور کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہر سال اور ہمیشہ سے جو ہے، جب سے جو ہے یہ اظہر عباس ہاشمی صاحب نے اور ان کے رفقار جو ہیں، اس میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں، محمود احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے جب سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا اور اس کی باغ ڈور سنبھالی، تو ہر دفعہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو اگلا مشاعرہ ہو وہ پچھلے مشاعرے سے جو ہے زیادہ بہتر ہو، اور اس میں جو ہے وہ شعراء کا چناؤ بھی جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں کیا جائے، اچھے شعراء کو جو ہے وہ بلایا جائے اور اس میں نئے شعراء کو بھی شامل کیا جائے۔ تو اس دفعہ بھی جو ہے وہ آج جو یہ اجلاس ہے پیرزادہ قاسم صاحب کی سرپرستی میں، حسیب خان صاحب جو ہیں اس کے ہمارے روح رواں ہیں، انہوں نے جو ہے یہ اپنے دولت کدے پہ جو ہے یہ اجلاس اس کا جو ہے وہ منعقد کیا ہے، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کی مشاورت ہو اور لوگ اپنے خیالات، اپنی تجاویز اس میں دیں اور اس میں جو ہے وہ لائن آف ایکشن جو ہے وہ کریں، اور ہم جو ہے وہ پھر اس مشاعرے کو مزید بہتر بنائیں۔ تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ مشاعرہ بھی جو ہے وہ پچھلے مشاعروں کی طرح اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں اچھا مشاعرہ جو ہے وہ اس میں شمار کیا جائے گا اور لوگ اس سے یقیناً محظوظ ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ایک معروف سماجی اور ثقافتی شخصیت جنید احمد خان صاحب۔ یہ 30ویں جو عالمی مشاعرہ کر رہا ہے ساکنان شہر قائد، اس سلسلے میں سینیٹر حسیب خان کے گھر پہ آج یہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ 30ویں مشاعرہ جو ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں جنید احمد خان کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ساکنان شہر یہ جو مشاعرہ ہے یہ کراچی کی ایک پہچان بن گیا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، کافی برسوں سے ہو رہا ہے، تقریباً 20 سال سے تو ہو رہا ہے۔ اور اس کے جو کرنے والے ہیں محمود خان صاحب ہیں، حسیب خان صاحب ہیں۔ حسیب خان صاحب نے آج سب کو یہاں مدعو کیا ہے کہ ان کے گھر پہ آئیں اور میزبانی کا شرف دیا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ اچھا اقدام ہے اور یہ ہونا چاہیے اس ٹائپ کی گیدرنگز، کیونکہ کراچی جو ہے ادب کا شہر ہے، اور یہاں جو شہر ہے وہ ہمارے ساکنان قائد کا شہر کہلاتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت چانس ملا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی کھل کے بات کر سکیں، میٹنگ کر سکیں، تو یہ ایک موقع دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ کراچی میں اس ٹائپ کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس سے رونق بڑھتی ہے کراچی کی، اور پتہ چلتا ہے کہ کراچی کتنا پیسفل شہر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکنان شہر قائد کے 30ویں عالمی مشاعرے کے سلسلے میں جو اجلاس بلایا گیا ہے سینیٹر حسیب خان کے گھر پہ، اور بانی ارکان ہیں اعجاز محمود صاحب سینئر موسٹ ہیں، اور کئی مشاعرے جو 29 ہو چکے ہیں اس میں پیش ہوتے تھے اب، اور مین جو ہمارے اظہر عباس ہاشمی، مسعود رضوی، ندیم ہاشمی اور صفوان اللہ صاحب، جتنے اب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، منور شعور، سیر انصاری، جتنے بڑے نام لے لیں آپ، اس میں سینیٹر حسیب خان بھی ہے، محمود احمد خان بھی ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ آپ نے بھرپور کام کیا اور مشاعروں کو کامیاب بنانے میں اعجاز محمود صاحب کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے۔ تو آئیے ہم ان سے بات کریں گے 30ویں عالمی مشاعرے کے سلسلے میں۔ بہرحال یہ ایک بڑی کارروائی ہے اور بہت بڑا کارنامہ بھی ہے، اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو کہ کراچی میں ہر سال ہوا کرتا ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے مسعود نقوی ایڈوکیٹ صاحب، اظہر عباس ہاشمی صاحب، صفوان اللہ صاحب، ان تمام لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، اس میں میں بھی شامل تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کو اظہر عباس ہاشمی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، مسعود نقوی بھائی بھی اپنے خدا سے جا ملے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری و ساری رکھا ہے۔ اس کے بڑے اچھے انتظامات ہوتے ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حسیب خان صاحب اور محمود احمد خان صاحب، ان لوگوں نے، پیرزادہ قاسم صاحب تو بہرحال ہر نظر سے، ہر عمل سے اس میں شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی ادبی کاوش اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو کہ شہریان کراچی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔
جو بانی ارکان ہیں، آپ نے ابھی اس سے پہلے کچھ لوگوں سے بات سنی، اب ہمارے پاس ایک اور بانی ارکان جو کئی دفعہ آپ نے مختلف کمیٹیوں میں چیئرمین رہ چکے ہیں، مجلہ کمیٹی میں بھی رہ چکے ہیں، ریسیپشن کمیٹی میں بھی رہ چکے ہیں، بہت ساری کمیٹیوں میں آپ نے نمائندگی کی، محترم جناب ندیم ہاشمی، ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 30واں جو عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں، اور جنوری میں انشاءاللہ 4 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں جو ہم آج فیصلے کریں گے، بہت سارے جو پچھلے سے بہتر انداز میں اس دفعہ کرنا چاہیں گے، تو کیا کہیں گے ندیم ہاشمی؟ شروع سے دیکھ رہے ہیں، 29 مشاعرے یہ دیکھ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں، بانی ارکان میں بہت اہم رکن ہے عالمی مشاعرے کے حوالے سے۔ ساکنان شہر قائد کے جناب ندیم ہاشمی سے ہم بات چیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج میں جناب عبدالحسیب خان صاحب کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج اپنے در دولت پہ ہم سب کو مدعو کیا، اور یہ ایک طرح کی ری یونین بھی ہے ہم سب لوگوں کی، چونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ منتشر ہو گئے تھے، اسکیٹرڈ ہو گئے تھے، کچھ انتشار کا شکار تھے، تو یہ ان کی آج صحیح اور کاوش ہے حسیب خان صاحب کی۔ اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اعجاز محمود صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، تو یہ وہ ہمارے اکابرین ہیں جو روز اول سے ابتدائی دور سے اس مشاعرہ کمیٹی کے ساتھ رہے، ساکنان شہر قائد کی، اور اس کی آبیاری میں، اس کو پروان چڑھانے میں آپ لوگوں کی بہت شبانہ روز محنت رہی، کاوشیں رہیں، جس کی وجہ سے اس شہر کی ایک صورت گری ہوئی، اور جہاں یہ شہر خلفشار کا شکار تھا اور جہاں فسادات برپا تھے، وہاں ان اکابرین نے ایک ماحول پیدا کیا، اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان سے تمام بڑے جیش شعراء ہمارے یہاں ساکنان شہر قائد کے مشاعروں میں آئے، بلکہ اکناف عالم سے، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ملائیشیا، پھر خلیجی ریاستوں سے تمام شعراء کرام نے۔ مجھے تو یاد ہے کہ کیفی اعظمی صاحب سے لے کے بیکل اتساہی، اختر الایمان، علی سردار جعفری، کنور مہندر سنگھ بیدی سہر، عمار بارہ بنکوی، کرشن بہاری نور، والی آسی، دیواکر راہی، آپ نام معراج فیض آبادی، کس کا نام لیں، اور ان میں سے تقریباً 99% شعراء جو ہیں وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان سے آپ لے لیے، تابع دہلوی سے لے کے محسن بھوپالی، شبنم رومانی، راغب مراد آبادی، احمد ندیم، یہ تمام شعراء اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو مشاعرہ تھا، یہ بہت ہی یعنی کوآپریٹو بنیادوں پہ، اور ابو مسعود نقوی صاحب، اظہر آباد ہاشمی صاحب، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، ان لوگوں نے، سید صفان اللہ صاحب، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اعجاز محمود صاحب، عبدالحسیب خان صاحب، یہ لوگ سب شامل ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ ہے، یہ اس لحاظ سے اس کا بڑا اختصاص رکھتا ہے، بہت منفرد ہے، کہ یہ بہت یعنی کوآپریٹو بنیاد ہے، اس میں ایکویلٹی ہے، مساوات ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پیسے زیادہ دے دیے تو اس کی کوئی اجارہ داری ہو گئی، اور پوری ٹیم کی صورت میں تمام کمیٹیاں بنتی ہیں، سب لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں۔ ایک ہمارا مجلہ جو ہے وہ بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، وہ مجلہ تیار ہوتا ہے، لوگ اس کی پورے سال اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ایک مضمون میں اس کو کراچی کا ایک ادبی تہوار کا نام دیا ہے، کہ یہ ایک طرح کا ہمارا ایک ادبی تہوار ہے، جس کا ہر سال جیسے تہوار آتے ہیں ہمارے یہاں اور ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ عالمی مشاعرے کا بھی ہمارے یہاں بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔